یہ سب سے پہلا سوال کہ فقہ جعفریہ کے لوگ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اہل بیت نہیں مانتے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا ہماری بولی میں ترجمہ ہے گھر والے، گھر والی، گھر والے، یہ سارا اسی کا ترجمہ ہے۔ ہمارے محاورے میں بھی گھر والے یا گھر والی عورت کو جو بیوی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو نا، پیچھے اس کی بیوی بھی جا رہی ہو، تو کوئی آدمی ملے راستے میں تو پوچھے بھئی یہ ساتھ تمہارے کون خاتون ہے؟ جی میرے گھر والی ہے، یا جی گھر والے نے، اس طرح کر کے لوگ جواب دیتے۔ تو اس لحاظ سے کہ گھر میں خود مرد سے بھی زیادہ ٹائم بیوی ہی رہتی ہے، تو اہل بیت کا لفظ جو ہے اس کا اصلی مصداق جو ہے اور بنیادی وہ اس معنی کے اعتبار سے وہ بیوی ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، سرکار کی محترم بیوی تھی، اور بیوی جو ہے وہ عربی لغت کے اعتبار سے وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عربی لغت کے اعتبار سے جو ہے وہ یقیناً وہ اہل بیت میں۔ یہاں میرے سامنے سورہ احزاب ہے، قرآن مجید کا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو یہ سارا خطاب جو ہے یہ یا نساء النبی اس سے پہلے موجود ہے، جس کا معنی ہے نبی کی بیویوں۔ پھر وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ اس آیت کریمہ کے اختتام سے آگے یہ سارا خطاب حضور کی بیویوں کا ہے۔ آگے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم دوسری عورتوں میں سے کسی کی طرح۔ تو ان اتقیتن، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری پر چلو، فلا تخضعن بالقول، لہذا اجنبی آدمی کے ساتھ جب گفتگو کرو تو گفتگو کے اندر لہجے کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، ذرا سختی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر نرمی ہوگی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس سے بات کر رہے ہو اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے ہوس کی، تو وہ طمع کرے گا، وہ سوچے گا کہ میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے تو چلو اس سے آگے بھی کچھ بات کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ قلنا بھی صیغہ جمع مؤنث ہے، جمع حاضر مؤنث، حضور کی بیویوں کو خطاب ہے۔ فرمایا کہ اور اے ازواج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہو بات اچھی، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں کے اندر رہو۔ یہ بھی صیغہ کرن بھی صیغہ جمع مؤنث حاضر کا ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اس طرح کا بناؤ سنگار نہ کرنا جس طرح کے جاہلیت اولی کے زمانے میں عورتیں کرتی تھیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے ازواج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہن وسلم، اقمن الصلاۃ، نماز قائم رکھو، وآتین الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وأطعن اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو۔ یہ سارے احکام اور سارے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو ہیں، کسی اور کا ذکر ہی نہیں، کسی اور اہل بیت کا یہاں۔ تو ان کو خطاب کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ
کہ یہ جو اتنے احکام اور پابندیاں تم پر لگائی جا رہی ہیں نا، ان سے گھبرا نہیں جانا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تاکہ ناپاکی کو تم سے دور کر دے۔ اہل البیت، اے اہل بیت نبوی، اے نبی کے گھر والیوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ اچھا، اس کے بعد آگے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ وَاذْكُرْنَ یہ بھی صیغہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یعنی جہاں عورتوں سے خطاب ہو اور زیادہ تعداد میں ہوں ان کو خطاب ہوتا ہے اس صیغے کے ساتھ، اور اس کی مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، جن کا بیان پیچھے چلا آ رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور پھر بیچ میں یہ ذرا حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہا کہ گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سارے کاموں سے یہی چاہتا ہے کہ تاکہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ، اور اے نبی کی بیویوں تم یاد کرو ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، جو تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، اس کو یاد کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا، لطف فرمانے والا اور خبردار ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، جس آیت کریمہ کے اندر سیاق و سباق میں اور صرف حضور کی بیویوں کو خطاب ہے، کسی اور کو خطاب نہیں، اور یہاں اہل بیت کا لفظ جو ہے اسی بیچ میں آیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات میں نص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ ہاں، یہ شیعہ شنیعہ کا ضرور یہ موقف ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہوتی، مگر یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور شیعہ کا جو یہ عقیدہ ہے یہ عربی لغت کے بھی خلاف ہے اور قرآن حکیم کے بھی خلاف ہے۔ لسان العرب مشہور لغت عربی کی کتاب ہے، عربی زبان کی بہت بڑی ڈکشنری ہے۔ اس کتاب کے اندر اسی طرح عربی زبان کی اور ڈکشنریوں کے اندر ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل الرجل یا اہل بیت الرجل ازواجہ، کہ کسی آدمی کے اہل بیت جو ہیں وہ اس کی بیویاں ہوتی ہیں، و اولادہ، اور اس کی اولاد ہوتی ہے، و اصحابہ، اور اس کے جو باپ کی طرف سے اوپر خاندانی جو رشتے کے لوگ ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، تو وہ آدمی کے اہل بیت ہوتے ہیں۔ تو یہاں علماء عربیت نے بھی یہ ازواج یعنی بیویاں جو ہیں ان کو اہل بیت کے معنی کے اندر سب سے پہلے لا کے رکھا۔ یہاں میں نے ایک آیت کریمہ اور بھی پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابھی صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انسانی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے آئے، اور انہوں نے آ کے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی علیہ الصلاۃ والسلام کو دونوں کو بیٹے کی خوشخبری دی، کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دینے والا ہے۔ وہاں پر حیران ہو کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہماری اب اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ ہڈیوں میں سے مغز جو ہے نا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم تو جب جوان تھے تو تب ہماری اولاد نہیں تھی، تو اب اس بڑھاپے کی عمر کے اندر ہماری اولاد جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں جی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے تو فرشتوں نے یہ کہا کہ بی بی صاحبہ گھبرانے کی بات نہیں، جس عمر میں تم لوگ ہو اسی عمر میں رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کو بیٹا بھی مل جائے گا، بیٹا بھی مل جائے گا۔ کہا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین یہ صیغہ واحد مؤنث مخاطب ہے،
تنہا ایک عورت کو خطاب کرنے کے لیے کہا کہ اے بی بی سارہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کی امر سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا دوں گا تو تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے امر سے؟ پھر اس کے بعد اسی تناظر میں حضرات ملائکہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام علیکم اہل البیت، سلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت، کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر. بی بی سائرہ سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت ہو تم پر، وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، نبی کے گھر والے. تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اہل بیت کا لفظ صراحتاً جو ہے وہ ایک پیغمبر کی بیوی کے لیے بولا گیا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے نہیں تھیں، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور عربی زبان کے بھی خلاف ہے، عربی لغت کے بھی خلاف ہے، لہذا مردود ہے.